الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جہاں ہم درود پاک شب جمعہ کا پڑھیں گے، کثرت سے درود پاک بھی شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکال کر ضرور کیجئے کہ ہر مسلمان کو رب عز و جل کی طرف سے مغفرت کا پروانے کی امید ہوتی ہے، اور اتنے سارے فضائل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم کی رضا شامل حال ہوگی اور ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہو تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ اقبال بابا کے نام سے، تو انشاءاللہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوں گی۔ رب کریم عمل کی توفیق دے، اور آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عثمان حمزہ بات کر رہا ہوں۔ عثمان حمزہ؟ جی عثمان حمزہ، کاروبار کے حوالے سے امی کا نام بتائیے۔ کنیز۔ کنیز، کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار میں درزیوں کا کام کرتا ہوں، لیکن اب دکان کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں جاننا چاہتا ہوں کہ کامیابی ہوگی یا نہیں۔ میں ضرور انشاءاللہ بتاتا ہوں، میں ضرور بتاتا ہوں، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، ابھی جواب دیتے ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی نجیب اللہ عرض کا نجیب اللہ۔ جی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بابا، میں نے پوچھنا تھا اپنی بہن کے بارے میں۔ نام بتائیے بہن کا۔ نائلہ صدف۔ نائلہ فردوس کی امی؟ نائلہ صدف۔ نائلہ صدف نام ہے؟ جی۔ اور ان کی امی؟ پروین اختر۔ پروین اختر۔ مسئلہ کیا ہے؟ پروین اختر۔ جی مسئلہ بتائیے، بہن کا مسئلہ کیا ہے؟ 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عامر منیر۔ عامر منیر کی ماں؟ چلیں کوئی مسئلہ فریدن نہیں۔ بی بی۔ کیا؟ فریدن بی بی۔ فریدن بی بی؟ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا صاحب. جی استخارہ کرانا تھا. نام لڑکی بتائیے. کا نام ہے جی لڑکی کا نام ہے تحسین بنت آسما. ٹھیک ہے. اور دو رشتے ہیں بابا صاحب. لڑکے کا نام ہے شاہد بنت سعیدہ. شاہد سعیدہ، یہ پہلے بھی تو پوچھا تھا آپ نے میرے خیال. نہیں یہ نہیں پوچھے تھے. اچھا اور دوسرا ہے فرحان بنت عزیزہ. فرحان بنت عزیزہ. عزیزہ، دو رشتے ہیں بہن کے لیے. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. جزاک اللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خالد بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی خالد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میری نوکری کا مسئلہ ہے. امی کا نام بتائیے. جی بسرا بی بی. بسرا بی بی. نوکری کا کیا مسئلہ ہے؟ جی سرکاری نوکری تھی، وہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. آج 10-15 سال ہو گئے. اچھا، جی میں بتاتا ہوں. رب کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہم دریا خان سے بات کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ دو مسئلے ہیں. جی جی نام ٹھیک ہے. بتائیے. پہلے نام اور جی والدہ کا نام بتائیں. جی میرا نام نعیمہ ہے اور میری والدہ کا نام نسیم ہے. نغمہ یا نعیمہ؟ نعیمہ. نعیمہ. اور امی کا جی نام نسیم. جی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی میری بہن کو امید سے ہے، ٹھیک ہے. اس کے 4 بچے پہلے بھی ضائع ہو چکے ہیں میری اور اب بہن، صرف میں عرض کر رہا ہوں جس کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیں نا. اب آپ نے مسئلہ بہن کا بتا دیا، نام اپنا بتا دیا. بہن کا نام بتائیے. آسیہ بی بی. آسیہ بی بی. جی ہاں. اور ان کی امی؟ حاجرہ مائی. حاجرہ مائی. اچھا، پہلے لاسٹ مس کیریج کب ہوا تھا ان کا؟ یہ پتہ نہیں ہے. چلیں میں دیکھ کے بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اور دوسرا ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہیلو. پہلا مسئلہ بتائیے. جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھائی بہن کے رشتے جہاں پہ ہم نام کر رہے نام ہیں. نام بتائیں. جی میرا نعیمہ ہے اور میرے بھائی کا نام جاوید ہے. اس کی امی کا بھی نام نسیم ہے، میرا نام بھی نسیم ہے. جہاں پر ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے وہاں پر رشتے ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہو جائیں گے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ رشتے کرنا مناسب رہے گا یا نہیں، یہ میں جواب دوں گا آپ کو. آپ کا نام نعیمہ ہے، آپ کی امی کا نام نسیم ہے. کس لڑکے سے آپ کا رشتہ ہونے والا ہے؟ جی وہ سرفراز اس کا نام ہے. اس کی اور ماں؟ اس کی ماں کا نام ریشمہ ہے. ریشمہ. جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ ہے ایک میرا کاروبار ہے. کاروبار کا مسئلہ. اپنا نام اور والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام احمد اقبال، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. کوئی کام نہیں میرا سیدھا ہوتا جو بھی کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں اقبال بھائی؟ زمیندارہ کرتا ہوں میں. زمینداریں کرتے ہیں. ہاں جی. کوئی کام نہیں کرتا. کپڑے کا شروع کیا وہ بھی نہیں چلا. اللہ آسانیاں عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ حساب لگا کے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنے بیٹے محمد کے بارے میں بات کرنی ہے. محمد کی والدہ کا نام؟ صفیہ. صفیہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بولتے تھے اور 3.5 سال کے ہو گئے اور ابھی کچھ باتیں بھی نہیں سمجھتے. پہلے اچھا، تھے یہ بعد میں صرف نام ان کا محمد رکھا ہے یا بلانے کے لیے کچھ اور نام ہے؟ محمد ہی نام ہے سر. محمد ہی نام ہے. جی جی. میرا مشورہ ہے ان کو بلانے کے لیے کوئی اور نام بھی ساتھ رکھیں. صرف اچھا. محمد نام رکھنے کے لیے علماء کرام تھوڑا سا احتیاط برتنے کے لیے کہتے ہیں.
تو محمد ضرور رکھیں، ساتھ میں کوئی اور نام ملا کر رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، باقی میں انشاءاللہ حساب لگا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ نا میں بیمار رہتی ہوں تو نام میرے بتائیے۔ دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو کہتے دل کا نام بتائیے۔ نام نام سعیدہ، سعیدہ کی والدہ؟ نہال بھائی۔ نہال مائی؟ جی اللہ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو دل کے مسئلے کے لیے وظیفہ، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی میری لڑکی ہے، رشتے نہیں آ رہے۔ رشتے نہیں آ رہے، لڑکی کا نام جی میری بتائیے۔ لڑکی عطیہ انجم۔ عطیہ انجم کی امی؟ جی رضیہ سلطانہ والدہ کا۔ رضیہ سلطانہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی انڈیا سے، حیدرآباد سے۔ ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں رشتے کے لیے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی، کون اور کہاں سے؟ علی پور سے بول رہا ہوں جی نام بتائیے۔ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عاصم شہزاد۔ عاصم شہزاد۔ جی، اور اس کی والدہ؟ امی کا نام ہے آسیہ خاتون۔ آسیہ خاتون، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو میرے دو بیٹے بڑے ہیں ان کی بھی شادی ہوگی، چھوٹوں کی بھی ہوگی، اس کی شادی کا مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رشتے کے لیے، رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف لکھ سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی اونیئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ میں زینب بول رہی ہوں لاہور سے۔ زینب میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ نہیں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ بھائی کا اور والدہ کا نام بتائیں۔ میرا آج بی بی۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ قدیر یاسین۔ عبد القدیر ہوگا۔ جی عبد القدیر یاسین۔ اور والدہ؟ اور والدہ کا نام ہے معراج بی بی۔ ٹھیک ہے، معراج بی بی ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے بھائی کا؟ بھائی کا نا شادی نہیں ہو رہی، پہلے شادی کی تھی نا تو ان کا بچہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا؟ جی نہیں، چھوڑا نہیں ہے، تو ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی۔ اچھا، آپ بھائی کی دوسری شادی اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہے؟ کتنے سال ہوئے شادی کو؟ جی 5 سال ہو گئے۔ بھابھی کا نام بتائیے۔ رابعہ تاج۔ رابعہ کی والدہ؟ عذرا بی بی۔ عذرا، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی دونوں چیزیں دیکھتا ہوں، اولاد کا بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے، بھائی کا نام بتائیں۔ محمد عمران اقبال۔ محمد عمران اقبال۔ امی کا نام؟ نسرین اختر۔ بیرون ملک روزگار کے بارے میں پوچھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ، بیرون ملک جانے میں۔ اچھا باہر جانا ہے، آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی، اپنی آواز سننی ہے۔ چلیں خیر، مسئلہ میں سمجھ گیا، بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ جلدی اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیجئے، انشاءاللہ وظائف آپ کو لکھوا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بھی لاتے ہیں، تو کاپی پینسل ہوگا تو آپ اسم اعظم بھی لکھ سکیں گے۔ عثمان حمزہ بن کنیز، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ درزی کا کام کرتے ہیں اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنی دکان کی جائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل آپ کا دکان کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یا باسطو یا اللہ 661 مرتبہ عشاء کے بعد
پڑھا کریں، دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی رزق میں بہت برکتیں ہوں گی اور اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ نائلہ صدب بنت پروین اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 8 سال ہو گئے ان کے اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیے گا یا میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات آپ کو بھجوا دیے جائیں گے۔ دوسرا، نائلہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 86 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور بارہا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو بہن بھائی بے اولاد ہیں ان کو چاہیے میرے نمبرز پہ رابطہ کریں اور اولاد کے لیے تعویذات منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ تحسین بنت آسمہ، شاہد بن سعیدہ، اور دوسرا آپ نے فرحان اور والدہ کا نام عزیزہ بتایا۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن دونوں رشتے تحسین کے لیے بہتر نہیں آ رہے، رب کریم اپنی رحمت فرمائے اور اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ خالد بن سغرا، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے آپ کا اور تقریباً کئی سال گزر گئے، سرکاری نوکری ہے جو بحال نہیں ہو پا رہی، رب کریم کرم فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 635 مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے جلد کامیابی ہوگی۔ نعیمہ بنت نسیم، میرے بہن آپ نے نعیمہ بنت نسیم، آپ نے سرفراز بن ریشمہ کے ساتھ رشتے کے لیے جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ اچھا ہے۔ دوسرا آپ نے بھائی جاوید بن نسیم کے لیے رشتے کا پوچھا تھا، ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے جاوید کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ جاوید کو بولے 33 مرتبہ سورہ اخلاص عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، جلد انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی۔ محمد اقبال بن بشیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری کا کام کرتے ہیں آپ، کھیتی باڑی کا، اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ یا باسطو یا اللہ 226 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب بنیں گے۔ محمد بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 3.5 سال کا بچہ ہو گیا مگر یہ بولتا نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ والد یا والدہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے منہ کے اندر دم کریں۔ بعض اوقات بچے ضد کرتے ہیں تو منہ کھولتے نہیں، تو کسی لالچ دے کر کوئی ٹافی یا بسکٹ کی منہ کھلوا کر اس میں دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ویسے کوئی روحانی طور پہ معاملہ نہیں ہے، اگر میڈیکلی ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا۔ سیدہ بنت نہال مائی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا دل بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر آپ کو یہ بتا رہے ہیں رپورٹ کے ذریعے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور عشاء کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پی لیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد شفا نصیب ہوگی۔ عطیہ انجم بنت رضیہ سلطانہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ 188 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ عاصم شہزاد بن آسیہ کے رشتے کے متعلق بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 2 بھائیوں کے رشتے ہو گئے ہیں مگر اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ سورہ اخلاص 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ عبد القدیر بن معراج بی بی کے متعلق بھی بہن آپ نے یہی پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دوسری شادی کرنی ہے اور ان کی شادی ہو چکی 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں۔ آپ نے ان کی وائف کا نام رابعہ بنت عذرا فرمایا، میرے علم العادات کے حساب سے رابعہ بنت عذرا پہ گندے اثرات ہیں، شادی
دوسری کرنے کے لیے استخارے میں کوئی منع نہیں آ رہا اور شرعی طور پر بھی جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کا اپنی بھابھی کا علاج کروا لیں، تعویذات منگوا لیں۔ انشاءاللہ آپ نے جو بتایا کہ صرف اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، اللہ کی عطاؤں سے امید ہے، تو پھر دوسری شادی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو ضرور بالضرور تعویذات منگوائیں اور ساتھ میں بھابھی رابعہ کو بولیں 278 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ محمد عمران بن نسرین اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے اس کو باہر جانا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں آ رہا، رب کریم کرم فرمائے۔ عمران کو بولیں عشاء کے بعد 361 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے، رب کریم کرم فرمائے گا۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں۔ مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ میری بات کروا دیں اقبال بابا سے۔ اقبال بابا عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرے 3 بیٹے تو ان کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ نام بتائیے۔ سفیر، امیر، مبشر، ماں کا نام رضیہ۔ شفیق، سفیر جو ملک کا سفیر ہوتا ہے۔ اچھا، سفیر، امیر، مبشر۔ امیر، مبشر، ماں کا نام رضیہ۔ یہ ماں کا بتائے نام رضیہ۔ رزق کا بھی مسئلہ ہے اور اس کا بھی مسئلہ ہے، شادی کا بھی مسئلہ اچھا ہے۔ تینوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رب کریم جی، آسانی رشتے- عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میں ضرور بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ہاں جی، شہباز نام ہے میرا۔ جی شہباز بھائی، کاروبار کا مسئلہ ہے۔ امی کا نام بتائیں۔ شمیم اختر جی۔ شمیم اختر، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ 3-4 سال ہو گئے، نقصان ہی ہوتا ہے جی۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد نسیم ہے پیدائشی، پھر بعد میں تبدیل کر کے محمد رضان شفیع ہے۔ میری والدہ کا نام جہاں آ رہا ہے اور میرا مسئلہ نوکری کا چل رہا ہے، پورا سال ہونے والا ہے۔ رمضان سے میں فارغ ہوں، بہت اچھا چل رہا تھا۔ کہاں رہتے ہیں محمد نسیم میں بھائی؟ نارتھ کراچی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں ہی رہتے ہیں تو پھر آستانے آ جائیے گا انشاءاللہ۔ غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ ہے، تعویذ بھی لے جائیے گا، حساب میں انشاءاللہ آپ کو لگا کر ابھی ضرور بتاتا ہوں، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بابا اطہر بات کر رہا تھا کراچی سے۔ جی ماشاءاللہ، کراچی والے بہت ہیں۔ اقبال بابا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی 3 سال پہلے۔ نام بتائیے۔ اس کا نام ہے عروج اطہر۔ عروج اطہر نہیں، والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام ہے کشور جہاں۔ کشور جہاں، ٹھیک ہے۔ ان کے اچھا، شوہر کا نام؟ شادی کے بعد سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی پریشان ہے اور اس کی میاں کی گورنمنٹ نوکری تھی وہ بھی چھوٹ گئی ہے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کوئی کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا میاں کا نام بھی تو بتا دیں۔ میاں کا نام ہے احسن۔ احسن کی امی؟ احسن کی امی کا نام کیا ہے؟ فرزانہ نام ہے ان کی امی کا۔ فرزانہ، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی جس کے لیے پوچھنا ان کا نام تو بتائیے۔ آپ نے کال کس کے لیے کی ہے؟ میری آواز آپ کو شاید نہیں آ رہی۔ اللہ آسانی کرے۔ دیکھیں آواز آ رہی تھی مگر انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ بہرحال اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ جی میں واحد سے بات کر رہا ہوں سر۔ میرا مسئلہ یہ اقبال بات، کیا نام ہے آپ کا؟ واحد حسین۔ واحد حسین۔ والدہ کا نام بتائیے، آپ کا مسئلہ ہے تو؟ جتن خاتون۔ کیا؟ جتن خاتون۔ نہیں سمجھ آ رہا۔ جتن خاتون۔ جتن۔ جتن؟ جی جی، جتن خاتون۔ جتن خاتون، کیا مسئلہ ہے واحد بھائی؟ سر میں مزدوری کرتا ہوں سر، میرے گھر میں جو مسئلہ بہت ہے سر، بیماری نہیں جا رہی، کیا مسئلہ ہے سر؟ ابھی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ آسانی کرے، برکت نہیں ہو رہی گھر میں۔ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔
اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا، کبھی بہنوں کے نام کے لیے ہوتا ہے، کبھی بھائیوں کے لیے، تو ایک نام کا اسم اعظم الحمدللہ عز و جل جو بزرگوں نے ہمیں علم العادات کے ذریعے نکالنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ الحمدللہ اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے افسانہ۔ افسانہ کے نام کی بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں۔ افسانہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 197، 197، اور اس کے لیے رب عز و جل کے جو نام ہم ذکر کرتے ہیں اسم اعظم کے لیے، اس کی تعداد بھی نام کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ 197 ہی ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ 197 کے لیے یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ اس کو بہنیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی تعداد جب ڈبل کریں گے تو 394 مرتبہ افسانہ نام کی بہنیں پڑھیں گی، اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ خاص برکت اور فضیلت یہ کہ جب پڑھیں گے جتنی دیر تک ہم ذکر اللہ میں لگے رہیں گے، اور اللہ کا ذکر کرنا بڑی سعادت مندی ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز چلتی رہے گی تو پھر بات نہیں ہو پائے گی۔ نہیں بند کر دی سر۔ جی نام بتائیے، کس کے لیے پوچھنا؟ یہ بہت عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، اتنی مشکل سے کال لگتی ہے اور پھر آپ اپنی آواز سنتے رہتے ہیں اور کال ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بابا جی ریاض بات کر رہا ہوں بتوگی سے۔ ریاض بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ خورشید بی بی۔ خورشید بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے گھر میں بیماری اور مفلسی نہیں دور ہوتی، یہی پتہ کرنا تھا۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی تو بیمار ہوں اور بے روزگار بھی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں عائشہ بول رہی ہوں اور میری تینوں بیٹیاں اور ہم سب بیمار رہتے ہیں۔ اچھا بیٹیوں کے نام بھی بتا دیجئے۔ سر کے بال ہے نا ایک دم۔ بیٹیوں کے نام بتائیں۔ ایک تو صفیہ رحمان ہے، صفیہ رحمان، خدیجہ رحمان اور بشرا رحمان۔ بشرا؟ ہم بشرا جی۔ اچھا آپ کی امی کا نام؟ ہم سب کو نا انیسہ بیگم۔ انیسہ بیگم۔ آپ اپنا اچھا تینوں چاروں کا بیماری کا بتا رہی ہیں، آپ اپنا کچھ اور بتا رہی تھیں؟ میرا یہ تینوں تو پی سی او ڈی کی شکار ہے سر، پی سی او ڈی کی پرابلم ہوتی ہے ہم چاروں، لیکن میرے ہے نا یہ گانٹھ ہے سر، پیٹ میں بھی گانٹھ ہے اور سر میں باریک باریک۔ اللہ پیارے محبوب کے صدقے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ نے راجستھان انڈیا سے میں کال کی، اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ابو کا نام بتائیے اور دادی کا نام بتائیں۔ ابو کا نام رمضان، محمد رمضان۔ دادی؟ محمد رمضان نام ہے ان کا۔ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ امی کا نام بتائیں، ان کی امی کا، دادی کا۔ آپ نے بھی ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے۔ ان کی امی کا نام بتاؤں؟ حسن جان۔ حسن جان، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل بھی ہم نے سب کچھ کروایا، ان کا کوئی میڈیسن کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ ان کی پیشاب کا مسئلہ تھا بہت زیادہ۔ میں بتاتا ہوں، رب کریم آسانی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کی والد کو صحت دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟
میں محمد خان بات کر رہا ہوں۔ محمد خان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام حاجرہ بی بی۔ حاجرہ بی بی، مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ میں اپلائی کرتا ہوں اور نہ جاب نہیں مل رہی۔ اچھا، نوکری کا مسئلہ ہے، رب جی، کریم۔ اور دوسرا میرا والد اور میری والدہ بہت پریشان ہے میری شادی کی وجہ سے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سوال رشتہ بھی عطا کر دے بھائی جان۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اقبال بابا، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ نام بتائیے۔ جی میرا نام حسینہ ہے اور میری امی کا نام غلام سکینہ۔ غلام سکینہ، مسئلہ کیا ہے؟ جی میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے رشتے کے لیے پوچھنا تھا کہ بھائی کا نام ہے حافظ ارشد۔ حافظ ارشد، اچھا، دونوں کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی میرا رشتہ ہو چکا ہے اور بھائی کا نہیں ہو رہا، لیکن شادی میں بار بار رکاوٹ آ اچھا، جاتی ہے۔ آپ کا جو رشتہ ہوا ہے ان کا نام بھی بتا دیجئے۔ ان کا نام ہے قادر یار۔ قادر یار؟ جی، اور ان کی امی کا نام ہے سلطان بی۔ سلطان بی، کب ہوا ہے رشتہ یہ 1 سال ہو گیا ہے۔ تو شادی 1 سال سے بھی وقت زیادہ۔ کتنا دیا تھا ان کو؟ انہوں نے بس 7-8 ماہ کا دیا تھا۔ اچھا، سلطان بی نام بتایا نا ان کی امی کا؟ جی جی، اس سے پہلے میرا اور میرے بھائی کا رشتہ ایک جگہ ہوا تھا تو شادی سے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام روحانی دنیا میں آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام شگفتہ ہے اور میری والدہ کا نام بدرالنساء ہے۔ شگفتہ بدرالنساء، میری بہن جن کا مسئلہ ان کا نام بتائیے نا۔ ان کا نام صلاح الدین۔ صلاح الدین، اور امی کا نام ان کی؟ بدرالنساء۔ بدرالنساء، اچھا، ان کی نوکری کا مسئلہ ہے نا؟ جی کون آتی ہے؟ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں تو دعا تک ضرور ساتھ رہا کریں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سفیر اور امیر اور مبشر بن رضیہ کے جو رشتے اور روزی کے متعلق پوچھا ہے، میری بہن رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ تینوں کو پر نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اور اپنے اوپر دم بھی کریں، دعا بھی کریں، تعویذات ضرور منگوا لیں روزگار وغیرہ کے لیے، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ شہباز بن شمیم اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور 3-4 سالوں سے نقصان ہو رہا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 315 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ محمد نسیم بن جہاں آرا، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کے اسباب نہیں بن رہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 160 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ عروج بن کشور جہاں احسن بن فرزانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بچی کی شادی ہوئی ہے، 2-3 سال ہو گئے، آپس میں بڑی پریشانی ہے، داماد کا سرکاری نوکری تھی وہ بھی چھوٹ گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ اور کراچی میں ہے غالباً، آپ تو تعویذات بھی آستانے سے منگوا لیں۔ واحد حسین بن جتھن خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ مزدوری کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر، جادو اثرات کا معاملہ نہیں ہے۔ 147 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، رب کریم کرم فرمائے گا۔ ریاض بن خورشید بی بی، میرے بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بہت بیمار بھی ہیں اور روزگار کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مریض روزگار کے لیے گھر سے کس طرح نکل پائے گا، رب کریم آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ صفیہ، خدیجہ اور بشرا
بنت عائشہ اور عائشہ بنت انیسہ. میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ چاروں بہت سخت بیمار ہیں. راجستھان انڈیا سے آپ نے ہمیں کال کی ہے. رب کریم کرم فرمائے. انتہائی معذرت یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت تعویذات ہمارے نہیں پہنچ پا رہے. بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر مختلف بیماریوں کے لیے، مختلف امراض اور ضرورتوں کے لیے میرے یوٹیوب چینل پر تعویذات میں نے ڈالے ہیں، اور بالکل کلی اجازت کے ساتھ ڈالیں. تو ان کو بنائیں، پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. محمد رمضان بن حسن جان کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ بہت باہر جانا چاہتے ہیں اور شوق بھی کی ہے، وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے آپ کے والد کے ساتھ، اور دکان پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیں، 4 اگربتیوں پہ دم کریں اور اپنی دکان پہ لگائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد خان بن حاجرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری نہیں ہوتی اور گھر والے چاہتے ہیں کہ جلدی رشتہ ہو جائے. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. حسینہ بنت غلام سکینہ اور حافظ ارشد کے لیے جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، آپ کا رشتہ ہو چکا ہے مگر رخصتی کے معاملات نہیں ہو پا رہے. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا رشتہ بہتر ہے، بھائی کے ساتھ کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور ترتیب بن جائے گی. صلاح الدین بن بدر النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے نوکری کا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت آج دعا کے لیے نہیں بچا ہے. رب کریم اپنی رحمتوں سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کے لیے عافیت نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.